جائز پہنے اوکے، مگر اس لیے مہنگا لباس پہنوں کہ دوسروں کو غریب دکھاؤں، دوسروں پہ تکبر کروں، یہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح غم میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ، اللہ نہ کرے کسی کی یہاں میت ہو جائے، ایسا اول فول بکتے ہیں، ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں کہ بندہ گھر میں میت تھی، بڑا واقعی پرابلم ہے، مگر ایمان چلا گیا یہ تو اس سے بھی بڑا پرابلم ہے نا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو قابو میں رکھا کرو، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، ہم مسلمان ہیں، ہماری کچھ شرعی باؤنڈری ہے، اس کے اندر رہ کر ہی خوشی بھی منائیں اور اس کے اندر رہ کر ہی ہمارا جو بھی غم کا معاملہ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا جو پیچھے گناہ ہو گئے معاف فرما دے اور آئندہ زندگی تیری رضا والے کاموں میں گزارنا نصیب فرما، خوشی میں بھی ہمیں تجھے راضی کرنا نصیب فرما، اگر کوئی تکلیف بھی آئے تو ہمیں صبر کرنا نصیب فرما، اچھی عادتیں سیکھو۔ نبی پاک فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بڑے پیارے مہینے کنٹینیو سیکوینس کے ساتھ آ رہے ہیں، گویا رحمتوں کی برسات آ رہی ہے۔ کیا پیاری بات ایک بزرگ فرماتے ہیں سال جو ہے نا وہ درخت کی مانند ہوتا ہے، year like a tree، رجب اس کے پتے ہیں، رجب اس کے پتے ہیں، شعبان اس کی شاخیں ہیں اور رمضان اس کا پھل ہے۔ پتے لگنے کا وقت آ گیا ہے، تیاری کرو، عبادت کی تیاری کرو، توبہ کی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرنے کی تیاری کرو۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا پیارا فرمان ہے، کہتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ آپ تو یہاں گاؤں میں فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں نا، کھیتی باڑی بھی جانتے ہوں گے، پہلے کیا کرتے ہیں بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں کہ یا اللہ فصل اگ جائے۔ کیا پیاری مثال دی، فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ فرماتے جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرے گا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ رجب کی پہلی رات آتی ہے نا، اس رات سبحان اللہ جو دعا مانگی جائے اللہ کی رحمت سے قبول کی جاتی ہے۔ اور رجب کے پہلے روزے کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا رجب کا پہلا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرا روزہ 2 سال کا کفارہ، تیسرا روزہ 1 سال کا کفارہ اور ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ تو اتنا برکت والا مہینہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، نفلی روزوں کے لیے تیار ہو جائیں، نمازوں میں سستی ہے تو اس کو دور کریں۔ اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اللہ اکبر، اس مہینے میں کتنی مبارک ہستی، خلیفہ اول امیر المومنین سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اس مہینے کو ہے۔ اس سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے، کیونکہ بیان میں بہت لمبا چوڑا نہیں کر سکوں گا، تو 2-3 باتیں کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی، کیونکہ عادتوں پر بات ہو رہی ہے، مینرز پر بات ہو رہی ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کن بری باتوں سے بچنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی بات فرمائی۔ آقا فرماتے اچھی خصلتیں 360 ہیں، اچھی عادتیں 360 ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اچھی عادتیں اندر ہوں، گناہوں سے بچے انسان۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو کمال ہے نا، سوال کیسا کر لیا، کہا حضور کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس یہ ساری 360 خصلتیں ہوں؟ ایک خصلت جیسے ملے اللہ اسے جنت دے دیتا ہے، حضور کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر یہ 360 خصلتیں موجود ہوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ اللہ، ایسے ہی نہیں پیار کرتے ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی پاک کے ایسے خلیفہ، ایسے ساتھی ہیں کہ یار غار بھی تھے اور یار مزار بھی ہیں، آج بھی سنہری جالیوں میں نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں۔